آج ہم اسٹڈی کریں گے دا ارتھ اینڈ دا سن کے بارے میں، یعنی کہ ارتھ جو ہماری زمین ہے وہ، اور سن کہا جاتا ہے سورج کو، یعنی کہ آج ہم بات کریں گے زمین اور سورج کے بارے میں۔ تو جو ہماری ارتھ ہے، ہماری زمین ہے جس کے اوپر ہم رہتے ہیں، اگر ہم اوپر چلے جائیں خلا میں اور خلا سے اپنی زمین کو دیکھیں تو زمین ہمیں اس طرح کی نظر آتی ہے، جیسے کہ یہاں پر ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو ارتھ ہے، زمین ہے، جیسے یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ we live on a huge blue ball like، یعنی کہ ہم جو ہے وہ اس زمین کے اوپر جو رہتے ہیں وہ اگر اوپر سے خلا سے دیکھا جائے تو وہ ہمیں اس طرح سے لگتا ہے کہ جیسا ایک بہت بڑی سی بلو بال کی طرح کا سٹرکچر ہے، اور اسے کہا جاتا ہے پلانٹ۔ پلانٹ کہا جاتا ہے سیارے کو، اور سن کہا جاتا ہے سورج کو، جیسے یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں سورج، اور ہماری جو زمین ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری زمین ہے وہ سورج سے چھوٹی ہوتی ہے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری زمین بہت بڑی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ کیا سورج جو ہے وہ کتنا ہے اور زمین کتنی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج ہماری زمین سے بہت بڑا ہے، جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سن یعنی کہ سورج کو، اور یہ جو ہمیں نیلے رنگ کی بال نظر آ رہی ہے یہ ظاہر کر رہی ہے ہماری ارتھ کو، یعنی کہ ہماری زمین کو۔ تو جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ارتھ ہے یعنی کہ جو زمین ہے وہ ریوالو کرتی ہے، یعنی کہ گھومتی ہے سورج کے گرد۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ارتھ کو، زمین کو تھوڑا بڑا کر کے دکھایا ہوا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری ارتھ ہے وہ سورج کے گرد اس طرح سے چکر لگاتی ہے۔ ہماری جو زمین ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے، اس کے علاوہ وہ اپنے گرد بھی گھومتی ہے۔ اپنے گرد گھومنے کا مطلب ہے اسپن کرنا، اور اسپن کرنے کا کیا مطلب ہے اس کے لیے ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آئے ہیں۔ اسپن کرنا اس طرح سے ہے جیسے آپ نے کبھی لٹو کو دیکھا ہوگا کہ جو لٹو ہے وہ اپنے ہی گرد یوں گول گول گھوم رہا ہوتا ہے، مطلب اپنی ہی جگہ پر گھوم رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسپن کرنا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح اگر ہم بات کریں لٹو کی، کہ اس طرح سے ہم لائن ڈرا کر رہے ہیں، ہم نے ایک لائن لگائی ہے کہ جو لٹو ہے وہ اس لائن کے گرد ہی اپنی جگہ پر گھومتا رہتا ہے، یعنی وہ سپن کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو ہماری زمین ہے وہ بھی اسی طرح اگر ہم ایک لائن سی ڈرا کر لیں تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ یہاں پر اگر ہم لائن ڈرا کریں تو کیا ہوگا کہ اپنی ہی گرد ایسے گھومے گی، یعنی کہ سپن کرے گی۔ اور جو زمین ہے اس کو سورج کے گرد گھومنے کے لیے، یعنی کہ ایک اپنا سپن کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک دن چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے، ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے ایک لائن ڈرا کر لیا ہے، تو یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہم نے وائٹ کلر سے ایک لائن لگائی ہے، اور یہاں سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ جو زمین ہے وہ اپنے ہی گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، زمین سورج کے گرد بھی چکر لگاتی ہے، لیکن یہاں پر جب ہم بات کریں کہ جو زمین اپنے گرد گھومتی ہے وہ ایک دن میں پورا اپنا ایک سپن پورا کرتی ہے۔ اور اس طرح سے دن اور رات آتے ہیں، کس طرح سے کہ جب زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہے تو جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں پر دن ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ زمین کا حصہ سورج کے سامنے ہے، تو یہاں پر جو علاقے ہیں وہاں پر، یا پھر ہم کہیں گے کہ یہاں پر کیا ہوگا؟ دن ہوگا، اور جو حصہ سورج کے سامنے نہیں ہے وہاں پر نائٹ یعنی کہ رات ہوگی۔ یعنی کہ زمین کے سپن کرنے کی وجہ سے ڈیز اور نائٹس آتے ہیں، دن اور رات آتی ہے۔
اور جب دن ہوتا ہے تو زمین کے اوپر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں، سورج کی روشنی پڑتی ہے اور ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، جیسے یہاں پر ہم نے لکھا کہ ارتھ گیٹ لائٹ فرام سن، یعنی زمین کے اوپر جو روشنی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ سورج سے۔ جیسے کہ یہاں پر بھی ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ سورج کی جو شعائیں ہیں وہ زمین پر اس طرح سے پڑ رہی ہیں، اور یہ سورج کی شعائیں جب زمین کے اوپر پڑتی ہیں تو زمین پر موجود جو پودے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی موجودگی میں اپنی خوراک بناتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سن لائٹ از فوڈ فار پلانٹس آن ارتھ، یعنی کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ زمین پر موجود پودوں کے لیے خوراک کی طرح سے کام کرتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سن ہے، جو سورج ہے، وہ ایک پلینٹ نہیں ہے بلکہ وہ، یعنی جو سورج ہے وہ سیارہ نہیں ہے، وہ پلینٹ نہیں ہے جیسے کہ یہاں پر ہم سورج کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ سورج کیا ہے؟ سورج ایک سٹار ہے، یعنی کہ ایک ستارہ ہے، اور جو سورج ہے یہ زمین کے قریب سب سے، یعنی زمین سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے قریب ترین جو ستارہ ہے وہ سورج ہے، جیسے کہ یہاں پر ہم نے لکھا closest star to the earth، یعنی کہ زمین کے قریب ترین جو ستارہ ہے وہ سورج ہے، اور سورج کی جو روشنی ہے وہ زمین پر پہنچتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے، اس روشنی سے پودے اپنی خوراک بناتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو روشنی ہے وہ زمین کے جس حصے پہ پڑتی ہے وہ دن ہوتا ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے جہاں پر روشنی نہیں پڑی وہ کہاں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر رات ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا دا ارتھ اینڈ دا سن کے بارے میں۔